نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، یہ دیکھیں تے کو الگ کریں، واو الف کو الگ کریں، بیچ میں کیا بچتا ہے؟ قرب۔ اس کا مطلب قربت سے ہے، قریب سے ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وانتم سکارا، ایسی حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو۔ یہ شراب کی حرمت کا جو ہے یہ تدریجی انداز تھا اس کا۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 290 میں آیا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جواب کا کیا کہ کہیں ان سے کہ اس میں بہت زیادہ خرابی ہے، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن نفع یعنی اس سے نقصان اس کا، گناہ اس کا نفع سے زیادہ ہے۔ تو یہ ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ آیا، سمجھ لیں دوسری مرتبہ یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اس سے اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر نماز کا معاملہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پی سکتا ہے نا آدمی، یعنی اس حد تک، یعنی نماز کی حد تک اس کو کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے ابھی تدریجی عملی جاری ہے۔ اور جب یعنی اس کا اختتامی حکم آیا تو وہ یہ تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہے شیطان کا عمل۔ یہ تمام جو خمر کے ساتھ میسر یہ ساری چیزیں ملائے گی۔ پھر کیا کہ اس سے اجتناب کرو، یعنی اس سے اجتناب کرو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ حرمت کلیئر ہو گئی تھی۔ تو ابھی یہ درمیانی یہ ہے حتی تعلموا ما تقولون، یعنی سکارا کی حالت کیا ہے؟ یعنی یہاں خمر کا نہیں آیا ہے بلکہ آیا نشہ۔ تو اس سے جو احکامات اور نکلتے ہیں وہ کیا ہے کہ جس چیز میں بھی نشہ ہوگا تو وہ حرام ہے۔ یعنی فقہ اصطلاح میں اگر میں تھوڑا اس کی تفصیل بیان کروں تو دو احکام ہیں۔ کوئی بھی چیز اس کی حرمت یا علت کسی سبب کے باعث ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں فقہی زبان میں علت ایس بھی آنے پاڑی سے علت ہاؤس نہیں، یعنی سبب وہ بنتا۔ تو علت کے اشتراک سے دونوں چیزوں پہ حکم، یعنی ایک چیز کے بارے میں ہمیں کلیئر حکم پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اب اس کی علت کیا، کیوں حرام ہے؟ وہ علت جس چیز میں بھی پائی جائے گی وہ حرام ہو جائے گی۔ یعنی اس طرح کے علت کی بنیاد پہ یا اتحاد علت کی بنیاد پہ ایک کا حکم دوسرے پہ لگا دینا۔ تو یہ سکارا، اور پھر سکارا کی حالت کیا بیان کی انہوں نے کہ ما تقولون حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم وہ کچھ کہو جس کو تم سمجھتے نہیں۔ یعنی آپ ایسی بات کریں کہ اس کو آپ سمجھ نہیں رہے۔ تو اس کو ویسے تھوڑا دوسرے انداز سے اگر ہم سوچیں تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی اس کا اطلاق اس حکم کا اس پہ نہیں ہو سکتا، لیکن سوچنا چاہیے نا ہمیں کہ ہم بھی تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں جس کو یعنی جو سمجھ نہیں رہے۔ ایک در نشے نہیں حالتی کو کرنا نا، تو ایک بغیر نشے تھی کرنا۔ تو یہ مطلب قابل غور یہ بات ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون،
ولا جنبن یعنی اور جنابت کی حالت میں، الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، یہ تھوڑا اس پہ غور کریں، اصل میں ہے کیا، ولا جنبن حتی تغسلوا، ولا جنبن حتی تغسلوا، عابر سبیل یہ سفر کی حالت میں۔ تو دوسری حالت کیا ہے کہ اگر وہ جنابت کی حالت میں ہو تو پھر بھی وہ نماز کے قریب نہ جائے، الا یہ کہ الا عابر سبیل، سوائے اس کے کہ وہ سفر میں ہو۔ اب سفر کی آگے وضاحت کی جاتی ہے، وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ، اگر تم مریض ہو یعنی تمہیں کوئی مرض لاحق ہو، او علی سفرن، او علی سفرن یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے رفع حاجت کے بعد آیا ہو، وَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ اور عورتوں سے مباشرت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً اور اسے پانی نہ ملے یعنی پانی اویلیبل نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو تیمم کرے پاک مٹی سے، اور تیمم کیسے کرے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ اپنے چہرے کا مسح کرے، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی اس سے مسح کی بھی ایک تفصیل۔ اب یہ دیکھیں آگے کیا ہے کہ اگر بندہ سفر پہ ہے تو شراب کی حرمت سے ہٹ کے اگر وہ جنابت کی اس کیفیت میں ہے تو پھر اس کے لیے یعنی اس کا وضو بھی نہیں ہے اور غسل بھی اس پر واجب ہے، اور وہ سفر میں ہے، یعنی وضو بھی اس کو نہیں ہے، جنابت کی حالت میں بھی ہے اور وہ سفر میں بھی ہے، تو اس کے لیے کیا رعایت رکھتی گئی ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، اور تیمم کا بھی کیا ہے کہ پاک مٹی پہ ہاتھ پھیر کے اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو اس کو پہلے پھونک کے اس کو ہٹا دیا جائے، جھاڑ دیا جائے، اس کے بعد دائیں ہاتھ کا مسح کر دیا جائے، بائیں ہاتھ کا مسح کر دیا جائے، چہرے پر کر دیا جائے، بس۔ یعنی دین نے کتنی آسانی رکھی۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ الم تری الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، الم ترا جس طرح الم ترا کیف فعل ربک، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا، تو الم ترا الی الذین اوتوا نصیبا، نصیب کس کو کہتے ہیں، حصے کو، من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کچھ حصہ کیوں، کہ تورات اور انجیل وہ بھی تو کتاب ہی ہے، اور اس کی تکمیل اصل میں قرآن کی صورت میں آئی ہے، وہ کچھ حصہ ہے اس کا، یعنی جو اللہ کی تعلیمات ہیں ان کا کچھ حصہ ہیں وہ، تو کمپلیشن کب ہوئی ہے، جب قرآن پاک آیا۔ تو کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، یشترون الضلالہ یعنی وہ گمراہی کو بیچتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے یعنی تم بھی گمراہ ہو جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اس لیے کہ مشرکین کا یہ تھا کہ جہاں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے یا کہیں بھی تعلیمات ہو رہی ہیں تو وہ اپنی الگ قسم کی وہ ایسی ایکٹیویٹیز یعنی ان کا انتظام کرتے تھے کہ لوگ ادھر آئیں ادھر سننے کے لیے نہ جائیں، تو یہ یہود بھی کرتے رہے۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا اور اللہ تمہارے لیے ولی کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور اللہ تمہارے لیے مددگار کافی ہے، یعنی اللہ کی مدد تمہارے لیے کافی ہے۔ اب ترجمہ کرنا دوریہ کر چھوڑوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی اس کیفیت میں نشے کی حالت میں اس کیفیت میں نہیں رہتا آدمی، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے نہیں پتا میں کیا کہتا ہوں۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ولا جنب، یعنی ایک آدمی اگر جنبی ہے یعنی
اس پہ غسل جنابت فرض ہے، اس کے لیے کیا ہے، احد منکم، تم میں سے کوئی اگر جنابت کی حالت میں ہو یا حتیٰ تک سلو، جب تک کہ وہ غسل کرتا نماز کے قریب مت جائے، الا عابر السبیل، یعنی یہ الگ صورت ہے کہ وہ سفر میں ہے، یعنی سفر میں اگر نہیں ہے تو پھر وہ بغیر غسل کے نماز کے قریب نہیں جا سکتا، ایک یہ صورت ہو گئی۔ پھر اگر کوئی مریض ہے یا وہ سفر میں ہے، یعنی مرض ایسا کہ اگر وہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس کا مرض بڑھ جانے کا خدشہ ہے، ایسا مرض ہے، تو ایسی صورت میں بھی اولا سفر، اگر وہ سفر میں ہے یا وہ بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہے، رفع حاجت کر کے آیا ہے، یا اس نے عورتوں سے مباشرت کی ہے، ان سب صورتوں میں اسے اگر پانی نہ ملے، فلم تجدوا ماء، اسے پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا، پھر وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اور یہ تیمم کا بھی ایک خاص ہے، یہ مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے، اور وہ تذکرہ ان کا نام کے ابوالکلام آزاد نے، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، وہ بہت خوبصورت بات انہوں نے لکھی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تیمم سے بندہ پاک ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے طہارت نہیں آتی، حصے طہارت باقی رہتی ہے، یعنی جو احساس طہارت ہے نا اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، یعنی اسے اندازہ ہو کہ طہارت کے بغیر یعنی یہ کام انجام نہیں دے سکتا آدمی، حالانکہ اس کی طہارت ہوئی نہیں ہے اس طرح، یعنی وقتی ایک چیز ہے، جب بھی پانی میں اثر آئے گا، جب بھی وہ آئے گا تو یعنی ختم ہو جائے گا اس کا، لیکن حصے طہارت کو ہمیشہ باقی رکھا ہے، تیمم سے حصے طہارت باقی رہتی ہے۔ اور پھر تیمم کا طریقہ کہ آپ نے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے اور سر کا چہرے کا مسح کرنا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت غفور ہے، یعنی بخشنے والا ہے۔ پھر آگے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، کچھ حصہ ملا ہے، اور وہ گمراہی کو یشترون ضلالہ، وہ یعنی کتاب کا کچھ حصہ ملا اور وہ ضلالت کو بیچتے ہیں، یشترون ضلالہ وہ خریدتے ہیں ساری، وہ یریدون اور چاہتے ہیں کہ ان تضلوا سبیل، کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولی وکفیٰ باللہ نصیرا، کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ولی تمہارے لیے کافی ہے اور تمہارے لیے مددگار کافی ہے، یعنی اللہ کی مدد تمہارے لیے کافی ہے۔ سر سر بول کا ہوں پتہ ہے نہیں، یہ ڈاکٹر نے ٹرم یوز کی تھی۔ ہاں اصل میں ہاتھ جو تھوڑا سا ہاتھ کا ہے نا، ہاتھ کو اصل میں کونی تک کیا گیا ہے، ہاتھ کو اصل میں، اسی لیے تو یہ جو کہتا ہے ید کی ہے تو اس میں بھی دو آرا ہیں نا، کوئی کہتے ہیں یہاں سے کاٹا جائے، کوئی کہتے ہیں یہاں سے کاٹا جائے، کہتے ہیں ہاتھ کا اطلاق یہاں تک ہوتا ہے، یہاں سے کاٹا کونی سمت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔